آپ لوگوں کو اگر کووڈ ہوا ہے تو آپ اپنے سیمن انالیسس کے لیے آئیں. اگر آپ کے ٹیسٹیز پہ کووڈ نے اثر کر دیا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کی کاؤنٹ زیرو ہو جائے، آپ پرماننٹ بانجھ ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے سپرم فریز کرا دیں. ڈاکٹر ساجدہ پاکستان میں تولیدی سٹیم سیلز پر کام کر رہی ہیں. مریضوں کے معمول کے چیک اپ کے دوران انہیں کچھ مرد مریضوں کے تولیدی نظام میں غیر معمولی تبدیلی محسوس ہوئی، جس کے بعد اینڈرولوجی انسٹی ٹیوٹ آف امریکہ کی وساطت سے انہوں نے کووڈ-19 کے تولیدی نظام پر اثرات پر ریسرچ شروع کی. مجھے زیادہ پتہ تب چلا کہ جب وہ جینڈر سلیکشن کے لیے میرے پاس آتے ہیں، جی پہلے 3 بیٹیاں ہیں، آخر 3 بیٹیوں میں ان کے سپرم اچھے تھے نا، تو 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اب ہم ان کے سیمپل لیتے ہیں، سیمپل میں پتہ چلتا ہے کہ سپرم کاؤنٹ ہی 5 ملین رہ گئی ہے، حالانکہ 15 ملین کم از کم ایک مرد میں کاؤنٹ ہونی چاہیے. میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو ریسنٹلی کووڈ تو نہیں ہوا؟ وہ بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ویسے علامات تو ہوئی تھیں، سمجھ نہیں آیا کہ وہ کووڈ تھا. پھر ہم ان کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کراتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں. تحقیق کے مکمل نتائج سامنے نہ آنے تک وہ کووڈ-19 سے متاثرہ ایسے مریضوں کو اپنے سپرم محفوظ کرانے کا مشورہ دے رہی ہیں جو غیر شادی شدہ یا تاحال والد بننے کی فہرست میں نہیں آئے. انسانی جسم میں چھوٹی اور بڑی آنت، مثانے اور خواتین میں رحمدانی اور اندام نہانی جیسے تمام تولیدی اعضاء پیلوس یا نافچے میں ہوتے ہیں. ان میں سے اگر کسی بھی عضو کو کینسر لاحق ہو یا کوئی دوسری بیماری انہیں متاثر کرے تو مریض کے ماں یا باپ بننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر شازیہ پاکستان میں مردوں اور عورتوں کے تولیدی اعضاء کی بحالی سے متعلق تحقیق کر رہی ہیں. اگر آپ کو کوئی پیشنٹ ایسا لگتا ہے کہ اس میں چانسز آف وائبلٹی ہیں لیکن اس کا وہ آرگن فیل ہو جائے گا ڈیورنگ ٹریٹمنٹ، جیسے اوویرین فیلئر ہو جاتا ہے ریڈیو تھراپی کے بعد، وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، تو ہم انہی کے آرگن پہلے نکال کے فریز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر انہیں ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اب یہ بچہ پیدا کر سکتے ہیں، پھر ہم انہی کا آرگن ان کے اندر دوبارہ لگا دیتے ہیں. لاہور کی مسز نسیم شادی کے بعد ماں بننے کے خواب سجا رہی تھی، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں بڑی آنت کا کینسر ہے اور اس کے علاج کے باعث شاید وہ ماں نہ بن سکے تو انہیں بہت مایوسی ہوئی. علاج کے لیے وہ ڈاکٹر ساجدہ سے ملی، جنہوں نے مسز نسیم کی اووری یعنی انڈے دانی نکال کر فریز کر لی. کیمو تھراپی اور علاج کے دوسرے عمل کے بعد مسز نسیم صحت یاب ہوئی تو آپریشن کے ذریعے ان کی بیضادانی دوبارہ بحال کر دی گئی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ریلیکس ہو جائیں، یہ اس میں 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 7 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کم سے کم 1 مہینہ اور گزرا ہے تو مجھے داغ لگنا شروع ہو گیا. میں اتنی خوش ہوئی حد سے زیادہ، میں نے سب کو گھر والوں کو بتایا. میں الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میں پریگننٹ ہوں اور مجھے 3 منتھ ہے. لاہور میں قائم ان کے فریزنگ بینک میں سپرمز، اووم، ایمبریو اور ٹیشوز فریز کرنے کی سہولت موجود ہے. ڈاکٹر ساجدہ سرگودا میں ایک IVF سینٹر بھی چلا رہی ہیں. امریکی تعاون سے چلائے جانے والے ایک منصوبے کے تحت یہاں غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بے اولاد جوڑوں کو ٹیسٹ ٹیوب بچہ پیدا کرنے جیسا مہنگا علاج مفت یا کم خرچ پر مہیا کیا جا رہا ہے.